أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية number 16 سورة الأنعام. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ اس دن جو سزا سے بچا لیا گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ آخرت کے دن، قیامت کے دن، وہ دن جس کے اندر حساب کتاب لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کے بارے میں حساب لے گا ہر شخص سے، اس کی ایک ایک سانس کے بارے میں، ایک ایک لقمہ جو انسان نے کھایا اس کے بارے میں، یعنی اس حساب کتاب کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اس لیول کے آڈٹ کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے جو ہماری زندگی کے بارے میں ہوگا کہ ایک ایک لمحہ کہاں خرچ کیا گیا۔ جو اس دن بچایا گیا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بچایا جائے گا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس کے بارے میں ایک ہمیں حدیث پتہ چلتی ہے جس کا کہ مفہوم ہے کہ ایک شخص جو کہ ساری زندگی صرف نیکی کرتا رہا، اس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی، کوئی شر نہیں کیا تھا، کوئی برا کام نہیں کیا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ تم کس بیسس پر اپنا حساب کتاب کروانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنے اعمال کے بیسس کے اوپر چاہتا ہوں کہ میرا حساب کتاب کیا جائے۔ تو اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو یہ بہت بڑی ایک رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری زندگی کے اندر جو ہے وہ نعمتیں عطا کی ہیں اور اتنے سارا ہمیں گفٹس دیے ہیں، اور ہر گفٹ کا سوال ہوگا، ٹھیک۔ سو قیامت کے دن وہ شخص جس نے یہ کہا کہ ہاں میں اپنی نیکیوں کی بیسس کے اوپر، اس کو کانفیڈنس تھا بیکاز اس نے بڑے اچھے عمل کیے تھے، اس دن ترازو میں ایک سائڈ پر جہاں پر وزن کیا جائے گا، اعمال کا ویلیو چیک کی جائے گی، ایک طرف اس کے سارے اعمال رکھے جائیں گے تو بہت بھاری ہو جائیں گے، پلڑا نیچے گر جائے گا۔ تو دوسری طرف اس کی صرف آنکھوں کی جو بینائی ہے، جو اس کی یہ گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کا دیا ہے، اس کی وہ چیز جو ہے وہ ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، تو وہ پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ دوسری طرف جو اعمال ہیں وہ ہلکے ہو کے اوپر اٹھ جائیں گے۔ اور یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب کتاب کی امپورٹنس، اور اس کی حقیقت۔ تو اس دن اگر کوئی جنت میں جائے گا یا اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے وہ اس دن کے عذاب سے بچ سکے گا، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی، یعنی کیا آپ بھی صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی اس دن کامیاب ہو سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کی، وہ اللہ کے چوزن رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس دن سزا سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت ہی درکار ہوگی ہم سب کو، اور تمام انبیاء کو بھی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ کی رحمت کو انوائٹ کرنے کے کام کرتے رہنا چاہیے، ایسی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ایسے اعمال ہمیں سیکھنے چاہیے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ مزید مہربان ہو، اللہ تعالیٰ کو ہم پہ پیار آئے، اور ہم زندگی بھر ایسے کام کرتے رہیں اور آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے رہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں، ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکیں جو اللہ کی رحمت کے ذریعے سے اس دن کے عذاب سے بچائے جائیں گے۔